اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ نساء کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 اور 10 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او قصر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت دار یعنی غیر وارث، یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان سے اچھے طریقہ سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر لیتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، ان آیات کریمہ کی شان نزول جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنی بڑی اولاد کو اپنا وارث بنا لیتے تھے، لیکن عورتوں اور بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ اصل وارث میں تمام حقدار برابر ہیں، اگرچہ ان تمام کے حصے الگ الگ ہیں اور مقرر کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ورثاء میں سے کوئی مرنے والے کے ساتھ قرابت داری رکھتا ہے اور کسی کا زوجیت کے لحاظ سے تعلق ہے، اور کسی کا اس لحاظ سے ہے کہ میت نے اسے آزاد کیا ہے، کیونکہ یہ تعلق بھی نسبی تعلق کی طرح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام کجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 لڑکیاں ہیں، ان کا والد سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ بچیوں کے چچا سعد بن ربیع کے بھائی نے سعد کے سارے ترکہ پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، بس اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، صاحب جائیداد تھے۔
اپنے پیچھے بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک کم سن بچہ چھوڑا۔ مروجہ قانون وراثت کے مطابق ان میں سے کوئی بھی جائیداد کا وارث نہیں تھا۔ چنانچہ مرنے والوں کے بھائیوں سویدا اور عرفتا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ حقیقی اولاد کے وراثت سے محروم ہونے کی بنا پر بطور عصبہ یعنی باپ کی طرف سے خیش اور فرزند نرینہ حقیقی حصہ دار نہ ہونے کی وجہ سے سارا حصہ لینے والے اشخاص یہ عصبہ کہلاتے ہیں، تو انہوں نے وہی مالک ہوا کرتے تھے۔ اس صورتحال میں اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضور، اوس کے پسماندگان میں سے ہم 4 موجود ہیں، مگر وراثت میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اس لیے ہماری گزر اوقات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرب میں عورتوں کو میراث میں شامل کرنے کا دستور نہ تھا، بلکہ خود عورت ورثہ میں شمار ہوتی تھی۔ اس آیت کے روح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصہ دار بنایا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے۔ ناظرین، یہاں چند ایک احکام مستنبط ہوتے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میراث میں عورتوں کا حصہ، دوسرا ورثہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جائیداد خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، بہرحال وہ تقسیم ہوگا۔ تیسرا یہ کہ قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے، اور چوتھی بات، ان قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی مقرر ہے جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 11 اور 12 میں آئے گی۔ اور پانچویں چیز، عورتوں کے علاوہ چھوٹے لڑکوں کو بھی وراثت میں محروم رکھا جاتا تھا، اور ورثہ کے مالک صرف بیٹے ہی سمجھے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور انتقام لینے کے اہل ہوں۔ اس آیت کی روح سے چھوٹے لڑکوں کو بھی برابر کا حقدار بنایا گیا، اور حقیقتاً یہی بچے یتیم ہوتے ہیں۔ ناظرین، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ وراثت کا جاہلانہ دستور جس میں وراثت صرف نوجوان بیٹوں کو ہی ملتی تھی، وہ عورتیں اور بچے محروم رہ جاتے تھے، یہ بالکل غلط تھا۔ جہالت کے قانون کے تحت عورتوں کو ان کے حصہ سے محروم رکھنا ہرگز قرینِ انصاف نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ صریحاً ظلم ہے، اور پھر اس میں چھوٹے بڑے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بیوی کا حصہ موجود ہے، بیٹا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا برابر کا حصہ دار ہے۔ اسی طرح ہر عمر کی بیٹیاں بھی اپنا حصہ وصول کرنے کی حقدار ہیں۔ عمر میں چھوٹا بڑا ہونے کی بنا پر وراثت کے حصہ میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باپ کی وفات کے وقت ایک دن کے بچے کو بھی برابر کا حصہ ملے گا، بلکہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی وراثت میں برابر کا شریک ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت، مرد یا چھوٹے بڑے کی تمام تفریق ختم کر دی ہے۔ ہر وارث اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ حصہ وصول کرنے کا
حقدار ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے یعنی غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھے طریقہ سے بات کرو۔ یعنی ترکہ کی تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج یتیم اور فقیر قسم کے لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو از راہ احسان انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تنگ دلی یا تنگ ظرفی سے کام نہ لو، اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم انہیں نرمی سے جواب دے دو، مثلا یہ کہہ کر کہ یہ مال یتیموں کا ہے، یا یہ کہ میت نے ایسی کوئی وصیت نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ یہ حکم غیر ورثاء یعنی یتیموں اور مسکینوں کو مشترک مال میں سے حصہ دینے یا کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خطاب ان بالغ اور حاضر وارثوں کے لیے ہے جو وراثت کا مال حاصل کریں۔ اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے حصہ میں سے غیر وارث اقربا یا غریب غربا بھی کچھ دے دیں۔ یہ حکم نابالغ وارثوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ سن بلوغت تک انہیں مال میں تصرف حاصل نہیں اور غیر حاضر وارثان کے حصہ سے کوئی دوسرا حصہ دار چیز ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اصل حصہ دار کا ہی حق ہے۔ لہذا یہ حکم حاضر اور بالغ وارثان کے لیے ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ابتدا میں اس وقت تک کے لیے تھا جب تک وراثت کے مفصل احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ احکام نازل ہو گئے اور وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تاہم امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی روح سے یہ حکم بطور استحباب اب بھی موجود ہے، یعنی یہ مستحب ہے، اگرچہ یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تقسیم وراثت کے وقت ایسے لوگ آ جائیں تو انہیں کچھ دے دینا مستحب ہوگا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کے متعلق کتنا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یتیم بچوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ خیر کاہی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مر جاؤ اور اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑ جاؤ تو تمہیں یہ خیال ضرور آئے گا کہ میرے بعد ان بچوں سے بہتر سلوک ہو۔ اسی طرح جو یتیم اس وقت تمہارے زیر کفالت ہیں وہ بھی تمہاری ہمدردی کے مستحق ہیں، یعنی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی ان بچوں کے لیے پسند کرو، جو تم کھاتے ہو وہی تم ان کو کھلاؤ۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ تقویٰ کا معیار ہی خوف خدا اور حدود شریعت کی پابندی ہے۔ اگر یہ معیار ہو جائے تو انسان کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، بلکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سے پیش آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں سے صاف اور سیدھی بات کرو، زیادتی والی کوئی بات نہ کرو، اس سے نہ صرف تمہیں فائدہ ہوگا بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظلم سے بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر لیتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی جو لوگ بغیر کسی وجہ کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، بے وجہ قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، ان چیزوں سے بچو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معراج کی رات کا کوئی واقعہ سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بہت سے آدمی دیکھے جن میں سے ہر ایک کا ہونٹ اونٹ کے کی طرح لٹک رہا تھا۔ ان پر کچھ فرشتے مقرر تھے جو ان کے دونوں جبڑے کھول رہے تھے، پھر جہنم کا ایک گرم پتھر ان کے منہ میں ڈال دیتے۔ وہ پتھر ان کے پیٹ سے گزر کر پچھلے راستے سے نکل جاتا اور وہ بری طرح چیخ و پکار کرتے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں جن کے پیٹوں میں آگ بھری ہوئی ہے، ان قریب یہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والا اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے منہ، کان، ناک اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ کس قدر خوفناک تصور ہے۔ ناظرین یہ تصور ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں کو پیش آئے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے اور تھوڑے سے فائدے کی خاطر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔